تو تنقید کرتا پھرتا ہے. وہ جیلم کا مرزا پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے, فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے, فلاں عالم نے یوں لکھا ہے. میاں پہلے تو فیصلہ کر تو کون ہے, اپنی پوزیشن واضح کر, تیری عاقبت کیا ہے, تیرا انجام کیا ہے, تیری آخرت کیا ہے, اس کے متعلق سوچ. جن پہ تو تنقید کرتا ہے نا, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات. پتہ نہیں آج صحابہ کے بارے میں جملے میرے ذہن میں کیسے آ گئے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں, اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. پاگل آدمی تو پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے, تنقید تو کر رہا ہے سیدنا معاویہ پر. شرم کرو. حضرت عثمان پر, یا کوئی تنقید کرے حضرت سیدنا علی پر, یا کوئی تنقید کرے حضرت سیدنا حسین پر, سب غلط, سب غلط. حضرت حسین کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہے, تنقید کرے, غلط. حضرت سیدنا علی کے متعلق نازیبہ جملہ کہے, زور سے بولو, زور سے بولو, غلط. حضرت حسن کے متعلق کوئی جملہ بولے, غلط. سیدہ فاطمہ کے متعلق بولے, غلط. ہم اہل سنت ہیں. زین العابدین کے متعلق بولے, محمد باقر کے متعلق بولے, جعفر صادق کے متعلق بولے, موسیٰ کاظم کے متعلق بولے, غلط. یہ سب بزرگ تھے, یہ سب نیک لوگ تھے. موسیٰ کاظم ہوں, حضرت جعفر صادق ہوں, محمد باقر ہوں, یہ سب ولی اللہ تھے, یہ سب نیک لوگ تھے, یہ سب علماء کے زمرے میں شامل ہیں. ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں. میرے جیسے لاکھوں علماء حضرت موسیٰ کاظم کی جوتیوں کی خاک کے بارے میں بھی برابر نہیں ہیں. وہ بہت اونچے تھے, ان کا نسب اعلیٰ ہے, ان کا حسب اعلیٰ ہے, وہ علماء تھے. ان کے متعلق توہین آمیز جملہ بولنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے, اپنے ایمان کو. اور یہ جتنے لوگوں کا نام میں نے لیا, حضرت محمد باقر, محمد جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, جتنے لوگ ہیں یہ نوٹ کیجئے, سب اہل سنت ہیں, یہ سب اہل سنت تھے. میاں تو اپنی فکر کر, اپنی عاقبت سنوار. پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن سے رب نے جنت کے وعدے کر لیے, جنہیں رب نے اپنی رضا کی سند دے دی ہے, تقوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, ان کی صداقت کے اعلان کر دیے. پاگل ہو گئے ہو. مدینے جاتے ہو, روضہ رسول پہ پہنچتے ہو, قبر منور تو بہت دور ہے, اس کے باہر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, پھر نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار ہے, پھر جالیاں ہیں, اس سے بھی 5 فٹ پرے کھڑے ہوتے ہو, پھر قباء جاتے ہو, پھر احد جاتے ہو, تو یہاں آ کے کہتے ہو اساں مدینہ ویکھ کے آئے ہیں, جالیاں ویکھ کے آئے ہیں روزے دیاں, میری آنکھیں بڑی خوش قسمت ہیں, روزے کی جالیاں دیکھ کے آئی ہیں, میں احد کی پہاڑی دیکھ کر آیا ہوں, میں خندق کا وہ مقام دیکھ کے آیا ہوں جہاں نبی پاک کا خیمہ نصب تھا. پاگل آدمی, تو روزے کی جالیاں دیکھ کے آتا ہے تو تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے بھی کیا کرتے تھے, معانقے بھی کیا کرتے تھے, میرے نبی کے ساتھ سواریوں پہ سوار ہوتے تھے, میرے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے, میرے نبی کے ساتھ اکٹھا کھانا کھایا کرتے تھے. ان کی قسمت کو کون پہنچے.
ان کے نصیب کو کون پہنچے جو میرے نبی سے مصافحے کرتے ہیں، معانقے کرتے ہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میرے نبی کے ارشادات سنتے ہیں، میرے نبی کی مسکراہٹوں کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں؟ صحابہ جیسے خوش نصیب لوگ آسمان نے نہ دیکھے، قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکے۔